الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک اہم اور مبتلا مسئلہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ نماز میں طمأنینہ کی رعایت کرنا. اکثر لوگ جو ہے اس کی رعایت نہیں کرتے. طمأنینہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو اذکار آپ پڑھتے ہیں یا جو حامد سورہ وغیرہ پڑھتے ہیں اس میں آپ کی حالت اب آپ کا بدن حالت سکون میں ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا بدن حالت حرکات میں ہو تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. ہم میں سے اکثر کیا کرتے ہیں جو وہ جلدی میں نماز پڑھتے ہیں اور ذکر رکوع پڑھتے ہوئے وہ رکوع میں جاتے ہیں. مثلا سبحان ربی العظیم میں کہتے ہوئے وہ رکوع میں جاتے ہیں اور سر اٹھاتے وقت وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہیں. اس طرح کیا ہے نماز باطل ہو جاتی ہے. بلکہ آپ رکوع میں جائیں, رکوع میں جا کے جب آپ رکوع میں پہنچ جائیں تو حالت سکون میں آپ نے ذکر رکوع پڑھنا ہے اور رکوع سے سر اٹھا کر جب آپ کا بدن حالت سکون میں آئے تب آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھنا ہے. اگر آپ سر اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ لیں تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی طرح ذکر سجدہ بھی یہی ہے. مثلا سجدے میں جاتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. بلکہ آپ سجدے میں جائیں, جب سجدے میں آپ پہنچ جائیں تو سجدے میں پہنچ کر بدن حالت سکون میں آنے کے بعد آپ ذکر سجدہ پڑھیں. اسی طرح حمد سورہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ حمد سورہ پڑھتے وقت آپ کے بدن کو حرکات نہ دیں بلکہ آپ کا بدن حالت سکون میں ہونا ضروری ہے. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. اس طرح نماز صحیح نہیں بلکہ اذکار کے دوران آپ کا بدن حالت سکون میں ہونا چاہیے. جیسے اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم وبحمده, سمع اللہ لمن حمده. اس طرح جو ہے نا آپ کا بدن جب حالت سکون میں ہے تب آپ نے اذکار وغیرہ کرنا ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا حمد سورہ میں وہ اشتباہ کرتے ہیں. حمد سورہ پڑھتے وقت بھی وہ بدن کو حرکت دیتے ہیں. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اس طرح وہ بدن کو حرکت دیتی ہے. نماز درست نہیں بلکہ نماز کو حالت سکون میں بالکل سکون میں رکھ کر آپ نے حمد سورہ یا اذکار وغیرہ پڑھنا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں فقہی مسائل کا گروپ ہے اس میں آپ کسی حوالے سے فقہی حوالے سے عقائدی حوالے سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.